کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو کمال کیا ہے اس دلی میں، وہ جو زمین تیار کی تھی وہ زمین فردوسی بزرگوں نے تیار کی تھی۔ سلسلہ فردوسیہ کے بہت عظیم بزرگ اور حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا پیر حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ آپ کا آستانہ دلی میں سدھارتھ ایکسٹینشن پاکٹ بی کلوکری نئی دلی میں ہے۔ یہ علاقہ سلطان علاؤ الدین قوقباد نے کسی زمانے میں بسایا تھا، اور اسی زمانے میں حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہاں خانقاہ بنائی تھی۔ یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو نیا ڈیولپمنٹ ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہاں سے یمنا بہتی تھی، اور اسی یمنا کے کنارے حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ تعمیر کی تھی۔ اگر آپ بزرگوں کے سلسلے کے بارے میں پڑھیں گے اور پرانی خانقاہوں کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اکثر صوفیاء کرام نے پانی کے کنارے جو ہے اپنی خانقاہوں کو بسایا تاکہ لوگوں کو طہارت حاصل کرنے میں اور ماحول کو بہتر بنائے رکھنے میں سہارا ملے۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی خانقاہ یمنا ندی کے کنارے بنائی تھی، اور اسی طرح سے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ بھی اور حضرت شیخ ابو بکر طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ بھی، بے شمار بزرگان دین کے بارے میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے اپنی اپنی خانقاہیں اس جگہ بسائیں جہاں پانی کی سہولت تھی، اور حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ بھی یمنا ندی کے کنارے تھی، حالانکہ اب یمنا یہاں سے دور ہو گئی ہے۔ تو بہت عظیم بزرگ ہیں سلسلہ فردوسیہ کے، اور سلسلہ فردوسیہ سہروردیہ سلسلے کی ہی ایک شاخ ہے۔ میں پوری تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، پہلے آپ یہ دیکھ لیں درگاہ و مسجد حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے دادا پیر حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہار میں ایک بہت عظیم بزرگ ہیں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت سے بہار کا ایک علاقہ بہار شریف ہے، اور انہی کی نسبت سے اس علاقے کو بہار شریف کہا جاتا ہے احترام سے۔ تو حضرت مخدوم جہاں کے دادا پیر ہیں حضرت شیخ رکن الدین فردوسی۔ حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے اکلاتی بھائی ہیں حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک یہیں دلی میں ہے۔ حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت مخدوم جہاں شرف الحق والدین حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سلسلہ سہروردیہ کی بڑی عظیم شاخ ہے، اور اگر ہم دلی میں بات کریں تو سلسلہ فردوسیہ بہت اہم ہے اس حوالے سے، کیونکہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا، اگر آپ تصوف کے سلسلوں میں دلچسپی رکھتے ہوں گے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عطائے رسول نائب النبی فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بھیجا تھا۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ چشتیہ کا فروغ کیا، سلسلہ چشتیہ کا نظام یہاں پر مضبوط کیا، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ اور رسول کا پیغام بندوں میں عام کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پھر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین کو تیار کیا، اور حضرت بابا فرید کے بعد میں یہ سلسلہ جو ہے پھر حضرت بابا فرید کے ذریعے پنجاب پہنچ گیا، یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پنجاب کی ذمہ داری حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو عطا فرما دی۔ تو جب پنجاب چلے گئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تو دلی میں اور بھی بزرگوں کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اس بیچ میں جو بہت عروج حاصل ہوا دلی میں کسی سلسلے کو تو وہ سلسلہ فردوسیہ ہے، جس میں سلسلہ فردوسیہ کے بہت عظیم بزرگ حضرت شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس زمانے میں بڑا عروج حاصل کیا۔ اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اگر آپ پڑھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو کمال کیا ہے اس دلی میں، وہ جو زمین تیار کی تھی وہ زمین فردوسی بزرگوں نے تیار کی تھی، یعنی حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بھائیوں نے ہی وہ زمین تیار کی تھی جس پر شاندار کھیتی کی محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے۔ تو اس حوالے سے بھی حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی بہت اہم ہیں۔ دلی میں حضرت محبوب الہی کے عروج سے پہلے جو سلسلہ سب سے زیادہ عروج پر تھا اور جس سلسلے نے سب سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں وہ فردوسی سلسلہ ہے، یعنی سہروردی سلسلے کی ایک شاخ ہے،
اور حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے اور حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین فردوسی اور حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی یہ دونوں بھائی ہیں، لیکن ان کی مائیں الگ ہیں اور والد ایک ہیں، یعنی حضرت خواجہ شیخ عماد الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں بیٹے ہیں، مائیں الگ ہیں۔ اور حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی کے مرید اور خلیفہ ہیں شیخ نجیب الدین فردوسی، یعنی آپ کے بھائی، اور حضرت خواجہ شیخ نجیب الدین فردوسی کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سے اگر ہم حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے مرید پیر و مرشد کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی دلی میں ہیں، اور وہ عظیم بزرگ ہیں جن کے ذریعے سلسلہ فردوسیہ ہندوستان میں آیا ہے، یعنی حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بھی 22 خواجاؤں میں سے ہیں، بہت عظیم بزرگ ہیں، لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ دلی میں کوٹلہ فیروز شاہ کے قریب ہی، بالکل کوٹلہ فیروز شاہ کی دیوار سے لگا ہوا حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ تو ہندوستان میں سلسلہ فردوسیہ کو لانے والے اور ہندوستان میں سلسلہ فردوسیہ کے سب سے پہلے بزرگ حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کس سلسلے کے بزرگ ہیں اور کن سے مرید ہیں۔ حضرت شاہ امین احمد فردوسی صاحب نے اپنی کتاب گل فردوس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت بدر الدین سمرقندی فردوسی قدس سرہ نے اپنے مرید اور خلیفہ حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کو فردوسی کا لقب بخشا تھا، یعنی حضرت بدر الدین سمرقندی نے خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی کو فردوسی کا لقب بخشا تھا، اسی وجہ سے رکن الدین فردوسی فردوسی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ ابو نجیب طاہر سہروردی کے خلیفہ حضرت خواجہ شیخ نجم الدین کبریٰ ولی تراش، جن سے سلسلہ فردوسیہ کی ابتدا ہوئی، اور ان کے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی، اور ان کے مرید اور خلیفہ ہیں حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دہلی میں اس سلسلے کی باضابطہ نشر و اشاعت کی اور اس سلسلے کو پھیلایا۔ اور پھر اس سلسلے میں خواجہ نجیب الدین فردوسی کے بعد میں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ مظفر بلخی فردوسی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت مخدوم شیخ ذکی الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو پھر معراج پر پہنچایا ہے۔ بہار میں بہت ساری خانقاہیں ہیں سلسلہ فردوسیہ کی، اس کے علاوہ بنگال میں بھی بہت ساری خانقاہیں ہیں سلسلہ فردوسیہ کی، پنجاب اور سندھ میں بھی بہت سارے صوفیہ ہیں سلسلہ فردوسیہ کے، اور یہ تمام معلومات شرفا کی نگری جلد اول میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی کے اوپر کے سلسلے کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی بڑا اہم ہے، اس کو بھی جان لینا چاہیے۔ میں آپ کو پوری معلومات دیتا ہوں حضرت کے یعنی حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے سلسلے کی۔ حضرت شیخ رکن الدین فردوسی کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح سے میں نے بتایا، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ سیف الدین باخرزی، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ ضیاء الدین ابو نجیب سہروردی، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ وجیہ الدین ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہیں محمد بن عبداللہ، اور ان کے پیر و مرشد ہیں خواجہ محمد اسود رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہیں خواجہ ممشاد الوی، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ سری سختی، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معروف کرخی، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت امام موسیٰ علی رضا، ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت امام جعفر صادق، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت امام محمد باقر، اور ان کے پیر و مرشد ہیں حضرت امام حسین حضرت امام زین العابدین، اور حضرت امام زین العابدین کے پیر و مرشد ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین کے جو ہیں پیر و مرشد ہیں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا، اور حضرت مولا کائنات کے بعد میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ یہ اس طرح سے پورا سلسلہ جان سکتے ہیں حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دلی میں جب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا عروج ہو رہا تھا تو اس زمانے میں حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، اور ان کی بھی بہت ساری دعائیں ہیں، اور حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بزرگ تھے اس لیے بڑی دعائیں بھی دیا کرتے تھے۔ تو حضرت محبوب الہی نے جو بھی عروج پایا ہے اس عروج کو کمال تک پہنچانے میں جہاں ان کے والدین کی دعائیں ہیں، ان کے پیر و مرشد کی دعائیں ہیں، تو وہیں حضرت خواجہ شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دعائیں ہیں، اور